أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب ان کے اس قول کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو نجات عطا فرمائی آگ سے۔ یقیناً اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں ایمان والوں لوگوں کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبود اور بتوں کو خدا تجویز کر لیا ہے، اور یہ تجویز تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے دنیاوی زندگی کے اندر۔ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن بھی کرو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوگے۔ پھر حضرت ابراہیم پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے بتائے ہوئے جگہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب پوتے عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ابراہیم کو ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمایا، اور یقیناً آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پہلی آیت کا تعلق ماقبل سے ہے۔ اس سے پہلے کفار مکہ سے متعلق آیات ذکر کی گئی، اور اس سے پہلے شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا۔ درمیان میں کچھ آیات کفار مکہ سے متعلق تھی، جس میں ان کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ کیا تم اللہ کو نہیں دیکھتے کہ اس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو بنایا، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے اس میں آخرت کے عقیدے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کی تاکید کے طور پر کچھ آیات پیش کی گئی، اور پھر کافروں کا انجام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں، کوئی آدمی اللہ کو عاجز کر نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ بھی آیات کہلاتی ہیں، اور زمین اور آسمان کے اندر اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے تعارف کی نشانیاں، اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں، ان کو بھی انسان دیکھے اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جیسے مثلا اللہ نے کھیتیاں رکھی ہیں، کھیتیاں آتی ہیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سوکھ جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ آ جاتی ہیں۔ تو ان کھیتیوں میں، باغات میں بھی ہمارے لیے عبرت کی نشانی تھی کہ جیسے ایک کھیتی ختم ہو جاتی ہے دوبارہ پھر آنی نہیں چاہیے تھی، جہاں سے ایک مرتبہ کھیتی ختم ہو گئی دوبارہ آنے کا سوال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ ایک مرتبہ سوکھنے کے بعد دوبارہ اس میں جان ڈال دیتے ہیں، دوبارہ پھر اس میں پتے آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کھیت کٹے ہوئے کھیت کے اندر دوبارہ جان ڈال سکتے ہیں
بنجر زمین کو دوبارہ سے زرخیز بنا سکتے ہیں، تو کیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، آیات میں قرآن کی آیت بھی آ گئی، اور آیات میں وہ آیات آفاق، زمین اور آسمان میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں وہ بھی، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا نہیں، اور جو کچھ ہونا ہے دنیا ہی میں ہونا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہوں گے۔ جب قیامت ہوگی اور ان پر موت آئے گی، موت کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے وہ ناامید ہو جائیں گے، انہیں کوئی رحمت نہیں ملے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ان کا انجام بیان کیا گیا۔ پھر دوبارہ سے اسی واقعے کو تسلسل کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، توحید کی طرف ان کو بلایا، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی سورہ حج کے اندر اور سورہ ہود میں مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا، جس سے وہ جھنجھلا گئے اور پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کس نے ان کو توڑا ہے، کس نے توڑا ہے؟ خود ہی کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تذکرہ کرتا رہتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ آپ نے ایک بت کو چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہا کہ اس سے پوچھو۔ اس میں بھی ان کو شرم دلانی تھی اور ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو ان کے اندر دیکھو بولنے کی بھی طاقت نہیں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا، ہمیں کس نے توڑا ہے۔ تو جب وہ اتنے بے جان ہیں پھر تم عبادت کس کی بنا پر کرتے ہو؟ یہ ان کو جواب دلوانا تھا، اس لیے آپ نے یہ جواب دیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ تو ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ بس ان کو قتل کر دو، اپنے بتوں کا انتقام اگر لینا ہے تو ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے یا پھر ان کو آگ میں ڈال دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے آگ جلائی اور کئی دن تک اس کو دہکایا گیا اور اس میں منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا، یعنی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور ایسی بھی ٹھنڈی نہیں ہو کہ جس سے نقصان پہنچے، سلامتی والی بنا دی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سورہ حج کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو قتل کر دو یا جلا دو، پھر اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی آگ سے۔ تو فرماتے ہیں اس میں اس واقعے کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی سبق ہیں، عبرتیں، نصیحتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تھا تو ان کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو آج تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ آپس کی محبت، رشتہ داری کی بنیاد پر کرتے ہو، ورنہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے شرک اور بت پرستی کا۔ کسی سے بھی پوچھ لو ان کے پاس ثبوت نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، غیروں کے ہاں پیدا ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے بڑے والد، ماں، بہنیں، بھائی، رشتہ دار سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سب بت خانے میں جاتے ہیں اور مندروں میں جاتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی اسی طریقے پر چل پڑتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں ان کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاروں گا تو یہ مجھے ماریں گے، مجھے ستائیں گے، مجھے گھر سے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ آپس کی محبت کی وجہ سے انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوستی کی بنیاد پر بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے کہا المرء علی دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے۔ اگر اس کا دوست مشرک ہے تو دوسرے دوست کے اندر بھی شرک اور بت پرستی خود بخود آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی عادتوں کو لیتا ہے، اس کے طریقوں کو
سیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کا ہر طریقہ میرے اندر آئے، تو اگر وہ بتوں کی پوجا کرے گا تو دوسرے دوست کے اندر بھی آ جائے گی بات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے جو بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اس کا ثبوت تو تمہارے پاس ہے نہیں، بس اتنی بات ہے کہ آپس کی محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہو، اور دوستی کی وجہ سے کوئی کام کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بیوقوفی ہے۔ خدا بنانے کے لیے دوستی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ثبوت ہونا چاہیے اور دلائل ہونے چاہیے۔ فرمایا یہ تو تمہاری دوستی دنیا ہی کے اندر ہے، دنیاوی زندگی کے اندر تو تم دوستیاں دکھاتے ہو کہ یہ میرا دوست مشرک ہے لہذا میں بھی مشرک، میرے ماں باپ مشرک میں بھی مشرک۔ جب قیامت آئے گی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن آنکھ بند ہوگی تو یہ تمہاری دوستی یا دشمنی میں بدل جائے گی۔ آج تم دوسرے کو دوست بتا رہے ہو اور دوستی کی بنیاد پر تم نے اپنا مذہب اختیار کر لیا، جب قیامت ہوگی تو تمہارے جو دوست ہوں گے وہی آپس میں ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، لعن طعن کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اسی دوست نے مجھے بگاڑا تھا، یہی دوست مجھے جہنم میں لے کر آیا، اس نے مجھے سمجھایا نہیں، اس نے مجھے صحیح راستہ نہیں بتایا۔ تو اس دن تمہارا حال یہ ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن یہ حال ہونے والا ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی عقل مندی اختیار کرے اور ہوشیاری سے چلے۔ فرمایا یہ کام ہونے والا ہے، آج دوستی کی بنیاد پر کر رہے ہو، کل کو ایک دوسرے کو گالیاں دو گے۔ فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارے مددگار نہیں ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں رہتے تھے، کسی بستی میں، کوفہ نامی بستی کے اندر رہتے تھے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تو صرف حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام بھی مستقل نبی ہیں لیکن اس وقت تک نبی نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں جو ایمان نہیں لا سکے ان کے بیٹے تھے، یہ ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے آگ کے اندر بہت سی وہ چیزیں مشاہدہ کی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت سارہ جو آپ کی چچزاد بہن تھی وہ بھی ایمان لائی، تو یہ دو لوگ ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے۔ اور جب کوئی ایمان نہیں لا سکا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت فرمائی اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ترک وطن فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے شخص ہے جنہوں نے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا اور دوسری جگہ تشریف لے گئے، چنانچہ وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین کے علاقے میں یعنی ملک شام کے اندر تشریف لے آئے۔ یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی۔ فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے پروردگار کی بتائے ہوئے طریقے پر ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی میرا رب جو بتائے گا جہاں میرے لیے سہولت ہوگی، دین پر چلنا آسان ہوگا، میں وہاں ہجرت کروں گا۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کے ہو گئے تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی قربانیوں کے صلے کے طور پر ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر ہم نے ان کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا اور بعد میں اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرمایا، اور پھر حضرت اسحاق سے ان کے پوتے ہوئے یعقوب، وہ بھی عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ نے ان پر انعام فرمایا، یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ تھا، ان کے نیک اعمال کا صلہ تھا جو اللہ نے دنیا ہی میں ان کو دیا۔ پھر آگے فرمایا یہی انعام نہیں کہ دنیا میں ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ کسی کے خاندان میں، کسی کے گھرانے کے اندر نبوت کا سلسلہ شروع ہو جائے، اول تو نبی بننا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہوتا ہے، اور پورے خاندان میں لوگ نبی بنتے رہیں، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ان کے پوتے ہیں، اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے،
پھر ان سے 12 خاندان چلے، تو ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، انہیں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس خاندان کے اندر ہزاروں نبی آئے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور بنی اسرائیل کے اندر نبوت چلتی رہی، کتابیں آتی رہی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، یہ سب اسی خاندان کے لوگوں کو ملی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صحیفے کتابیں ملتی رہی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، جن میں سے 315 رسول تھے، 315 رسول تھے، جن میں مشہور 4 ہیں۔ قرآن کریم میں 25-26 نام ملتے ہیں، لیکن انبیاء بہت اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اجمالی طور پر اللہ نے ذکر فرما دیا۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا، اور پوتے کی شکل میں یعقوب عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں نبوت کو بھی جاری رکھا اور کتاب کو بھی جاری رکھا، اور ہم نے ابراہیم کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا۔ کیا مطلب؟ انسان دنیا میں بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، ان کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن نیک عمل کا صلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے، مل جاتا ہے، ورنہ اصلی بدلہ تو آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی، آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا دیا، پورے خاندان کو چھوڑا، پورے خاندان کا مقابلہ کیا، ان سے دشمنی مول لے لی، یہ خاندان ایک طرف، پورا علاقہ ایک طرف، اور آپ ایک طرف تھے، گھر بار کو چھوڑا، وطن چھوڑا، کھیت باغ سب کچھ چھوڑ دیا، اور اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہوتی، آدمی ایک مکان نہیں چھوڑ سکتا، گھر والوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ان کی قربانیاں بڑی قربانیاں تھیں۔ اللہ نے ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کو دنیا میں بھی بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ ان کے خاندان میں نبوت عطا فرمایا، نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہزاروں نبی وہی اسرائیل کے اندر ہی پیدا ہوئے صرف۔ چنانچہ ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ ان کی اسحاق کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، اور اسماعیل کی اولاد کو بنو اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی نہ ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک بڑا اعزاز تو یہ کہ نبوت کا سلسلہ ہی اللہ نے جاری کر دیا، کتابوں کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعزازات ہیں قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا۔ یہ بھی دنیا میں اعزاز ہے۔ کیا مطلب؟ پیشوا کہتے ہیں کسی بڑے کو جس کو انسان اپنا بڑا مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے قومیں ہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر چلتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں سے پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ خود نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، اور جو مکہ کے مشرکین تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، وہ بھی کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ حالانکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑ دیا تھا، لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں، ابراہیم کے دین پر چلتے ہیں۔ اور یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ابراہیم کے دین پر چل رہے ہیں، اور عیسائی بھی اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں ہیں، مسلمان ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب ابراہیم کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اپنے دین کی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم کا دین ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو غلط نسبت کرتے ہو، لیکن نسبت کرنا اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو یہی ہے بدلہ کہ ہم نے ان کو بڑا بنا دیا دنیا کے اندر، امامت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا۔ آخرت میں کیا احساس ہوگا؟ فرمایا آخرت میں وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے، بڑے صلاح والے ہوں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، بدن پر لباس نہیں ہوگا، سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو عطا فرمائے۔